کو ڈانٹتے تھے کہ آج کے بعد پاکیزہ کو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے ورنہ میں تم دونوں کو گھر سے نکال دوں گا۔ البتہ چچی مجھ سے کچھ پیار کر لیتی تھیں، وہ بھی شاید رانیہ کی وجہ سے، کیونکہ وہ مجھ سے بہت پیار کرتی تھی۔ میری سوچوں کا تسلسل اس وقت ٹوٹا جب کمرے کا دروازہ کھلا۔ میں بری طرح سے کانپ کے رہ گئی تھی۔ میں نے دروازے کی طرف دیکھا تو وہی شخص تھا، آنکھیں اس کی بھی گلابی ہو رہی تھیں۔ کمرے کا دروازہ اس نے بڑی زور سے بند کیا۔ میں اچھل کے رہ گئی۔ میرا دل یوں تھا بس آج ختم ہو جائے گا۔ ایک ایک قدم بڑھاتا وہ میرے پاس آیا، میرے سامنے بڑے حق سے بیٹھ گیا۔ میں پیچھے ہٹی۔ کچھ دیر وہ میرے چہرے کو دیکھتا رہا، پھر کہنے لگا تمہارے دادا نے اچھا نہیں کیا۔ جب اپنے قول سے بندہ ہٹ جائے میں اسے مرد نہیں سمجھتا۔ میرے نزدیک مرد کا زبان دینا پتھر پہ لکیر ہے۔ عقل مند نکلے تمہارے گھر والے جو بڑی شرافت سے تمہیں میرے ساتھ رخصت کر دیا، ورنہ خدا کی قسم مجھے خون بھی بہانا پڑتا تو میں بہا دیتا، لیکن تم نے رخصت ہو کے میرے ساتھ ہی آنا تھا، میری بیوی بن کے۔ یہ طے تھا، جب تم پیدا ہوئی تھیں تبھی میری ہو چکی تھیں۔ میرے گلے میں بہت سی گرہیں پڑ چکی تھیں۔ میرے بیڈ پہ رکھے ہاتھ پہ جیسے ہی اس نے اپنا ہاتھ رکھا، میں نے جھٹکے سے اس کا ہاتھ پیچھے کیا اور میں فوراً کھڑی ہو گئی۔ اس کے ماتھے پہ بل پڑے۔ کہنے لگا یہ کیا بدتمیزی ہے، یہاں آ کے بیٹھو پاکیزہ۔ بڑا بلند اور سخت لہجہ تھا اور میں کپ کپا رہی تھی۔ میں نے نفی میں سر ہلایا۔ کہنے لگا یہاں آ رہی ہو یا میں آؤں؟ میں آؤں گا تو بہت مہنگا پڑے گا تمہیں۔ میں سانس روکے کھڑی تھی۔ اس شخص کی گلابی آنکھیں، اس کا سخت لہجہ، آہستہ آہستہ مجھے اس کا چہرہ دھندلا ہوتا ہوا نظر آنے لگا۔ مجھے اس زور سے چکر آنے لگے کہ لگ رہا تھا میں اپنا توازن برقرار نہیں رکھ پاؤں گی۔ میں نے اپنا سر پکڑا اور اگلے ہی لمحے میں زمین بوس ہو چکی تھی۔ پاکیزہ، اس شخص کی زبان سے بس میں نے یہ لفظ سنا تھا اور پھر میں ہوش کی دنیا سے بیگانی ہو چکی تھی۔ شاید خوف کے مارے میں بے ہوش ہو گئی تھی۔ جب مجھے ہوش آیا تو میں بیڈ پہ لیٹی ہوئی تھی، ایک ملازمہ میرے برابر میں بیٹھی ہوئی تھی۔ جب میں اٹھی تو میں اسی عروسی لباس میں تھی، لیکن دن کی روشنی کمرے میں پھیل چکی تھی۔ میں فوراً سے اٹھ کے بیٹھ گئی۔ آنکھیں جل رہی تھیں، پورا جسم ٹوٹ رہا تھا۔ وہ کہنے لگی بی بی جی تمہیں بہت بخار ہو رہا ہے، لیٹی رہو، ابھی ڈاکٹر صاحب چیک کر کے گئے ہیں، دوائیاں بھی دے کے گئے ہیں، کیا کھاؤ گی؟ ناشتے کے بعد دوائیاں کھانی ہے۔ میں نے کہا زہر لا کے دے دو، وہ کھا لوں گی۔ میری بات سن کے وہ چپ سی ہو گئی، کمرے سے باہر چلی گئی۔ کمرے کا دروازہ